الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کے سوالات کے انشاءاللہ براہ راست جوابات دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، وقت کا سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ ہم اپنا وقت دین سیکھنے، دین کی سمجھ حاصل کرنے، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے، سمجھنے، اسے یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں لگائیں۔ یہ سب سے بہتر وقت کا استعمال ہوگا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ آپ نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، 3 لا يغل عليهن قلب مسلم، اخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اسے سمجھا، اسے یاد کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ کتنے ہی حاملین فقہ یعنی فقہ کو پہنچانے والے اس آدمی تک دین کی بات پہنچاتے ہیں جو اس سے بڑا فقیہ ہوتا ہے، دین کا، شریعت کا جانکار ہوتا ہے۔ 3 صفات ایسی ہیں جن سے مسلمان کے دل میں جلن نہیں ہوتا: عمل خالص اللہ کے لیے انجام دینا، مسلمانوں کے حکمراں کی خیر خواہی کرنا اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، کیونکہ دعوت اسلام ان کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے جو تقریباً 20 صحابہ سے مروی ہے اور تواتر تک پہنچتی ہے۔ محترم بھائی اور بہنوں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو تر و تازہ رکھے، اس کی رونق بڑھ جائے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے؟ طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں، اسے سمجھیں، پھر اسے یاد کریں، پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ گویا پہلا مرتبہ سماع حدیث ہے، یعنی حدیث سننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے وقت نکالیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں۔ پہلے احادیث سننا اور انہیں لکھنا مشکل تھا، آج احادیث تک پہنچ حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ ان کتابوں کے ترجمے بھی آج مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اگر مختصر چاہیں تو صحیح بخاری کی مختصر الزبیدی ہے جو بہت مشہور ہے، صحیح مسلم کی مختصر المنذری ہے جو بہت مشہور ہے، اسی طرح امام ابن حجر کی بلوغ المرام ہے، عبد الغنی المقدسی کی عمدۃ الاحکام ہے، امام نووی کی ریاض الصالحین ہے، اسی طرح سے اربعین نووی ہے۔ یہ ساری کتابیں اردو زبان میں دستیاب ہیں، ملتی ہیں الحمدللہ۔ برکیف اللہ کے رسول نے احادیث کو سننے والے، اسے سمجھنے والے، اسے یاد کرنے والے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے والے کے لیے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے چہروں کو بارونق رکھے، تر و تازہ رکھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں، انہیں سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، مختصر الفاظ میں معنی خیز باتیں کہا کرتے تھے۔ نمونہ کے طور پر ہم آپ کے سامنے میں چند احادیث جو پیاری پیاری احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنا چاہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا صدقہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت کر کے خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیکار اور لایانی کاموں میں نہ لگے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک و شبہ سے پرہیز کرو۔ کتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں جو ہمارے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی ہیں۔ ان احادیث کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ صحیح بخاری کو یاد کرنا شروع کر دیں، اگر ہم ہفتے میں 1-2 احادیث ہی یاد کرتے ہیں تو کتنی حدیثیں ازبر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ احادیث کو یاد کرنا شروع کریں گے۔ شروع کریں 40 نووی سے۔ 40 نووی یہ چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہے۔ پھر ہمارے دین کی عظمت تو دیکھیے کہ جس طرح ہمارا قرآن محفوظ ہے اسی طرح ہمارے نبی کی باتیں بھی آتھینٹک طریقے سے محفوظ ہیں۔ اسلام دشمنوں نے بہت کوشش کی اسلام کے مصادر کو ڈیمیج کرنے کی، لیکن نہ کر سکے۔ قرآن میں تو ہیر فیر کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ قرآن کی زبان ہی ایسی تھی کہ ان کی چوری پکڑی جاتی۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رخ کیا، اللہ کے وسلم کی باتوں میں مکس کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ہمارے ان علماء اور محدثین کو جنہوں نے احادیث نبویہ سے ہر طرح کے خزفیزوں کو دور کیا، صحیح اور غلط میں تمیز کی، یہاں تک کہ آج ہمارے پاس صحیح احادیث کا مجموعہ پہنچ گیا۔ احادیث نبویہ کی خدمت کرنے والے محدثین کتنے گزر گئے اور کتنے ابھی بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ زمانہ قحط و رجالی کا ہے۔ علماء اور محدثین دھیرے دھیرے اٹھتے جا رہے ہیں۔ ابھی آج عمان کی دھرتی پر ایک محدث کو سپرد خاک کیا گیا ہے۔ عالم اسلام کی مشہور شخصیت علامہ محدث فقیہ شعیب ارناؤت کا عمان میں کل انتقال ہوا تھا اور آج ان کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ عالم وہ ہے جو اپنی علمی خدمات سے پہچانا جاتا ہے۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل حدیثوں کی تخریج اور تعلیق کا کام انہوں نے انجام دیا ہے۔ حدیثوں کی تحقیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنا دنیا کا سب سے افضل کام ہے۔ محترم شیخ اسی کام کو کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی خدمات کو قبول فرمائیں، آپ کی علمی کوششوں کو صدقہ جاریہ بنائیں اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حدیث کو سننے، اسے یاد کرنے، اسے سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی اہمیت بیان کرنے کے بعد جو حدیث سنائی اس حدیث پہ ہم غور کرتے ہیں۔ آپ نے اسی سیاق میں بیان کیا کہ 3 طرح کی صفات ہیں جن پر مسلمان کے دل میں جلن اور حسد نہیں ہوتا۔ وہ 3 طرح کی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے عمل خالص اللہ کے لیے انجام دینا، یعنی عمل میں دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ تعالی کے لیے جو عمل انجام دیا جائے اس عمل پر کسی مسلمان کے دل میں جلن اور حسد نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے حکمراں کی خیر خواہی کرنا، حکمراں کے لیے بھلائی چاہنا، اس کے لیے ہدایت اور توفیق کی دعائیں کرنا، اس سے جلن اور حسد نہیں رکھنا، یہ شریعت کا حکم ہے، کیونکہ حکمراں کے ٹھیک رہنے سے رعیت ٹھیک رہتی ہے اور حکمراں کے خراب رہنے سے رعیت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لو کانت لی دعوہ مستجابہ لجعلتها للسلطان، کہ اگر مجھے کوئی قبول ہونے والی دعا مل گئی ہوتی تو میں یہ دعا سلطان کے لیے کرتا، حکمراں کے لیے کرتا، اور مسلمانوں کی جماعت کو
تیسرے نمبر پر لازم پکڑنے کی وصیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مسلمانوں کی جماعت سے جو نکلتا ہے وہ شیطان کے پھندے میں آسانی سے پھنس سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری سی حدیث میں بیان فرمایا فعلیکم بالجماعہ فإنما یأکل الذئب من الغنم القاسیہ، جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ بھیڑیا ریور سے نکلی ہوئی بکری کو ہی شکار بناتا ہے۔ محترم بھائیو، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله